السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سڈ ناولز پوائنٹ۔ محبت من محرم 5ویں قسط۔ اعتصام بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس دن سنڈے تھا اور عائشہ لاؤنج میں بے دھیانی سے بیٹھی ٹی وی کے چینل سرچ کر رہی تھی۔ اعتصام سیڑھیاں اترتا نظر آیا تو اس نے پکار لیا تھا، کیا بات ہے؟ جلدی بولو، مجھے کہیں جانا ہے۔ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے اس کے پاس آ رکا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ عائشہ نے ٹی وی آف کیا اور اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیا مطلب؟ وہ آئی بروز کا کر بولا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنے بزنس کے لیے آپی اور طائی امی کو کتنا پریشان کر رکھا ہے، حالانکہ یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ عائشہ کو اس طرح یہ سب کہنا مناسب تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ آپی اور طائی امی کو پریشان بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم سے مطلب؟ تم یہ سب کہنے والی کون ہوتی ہو؟ اعتصام کا لہجہ مکمل طور پر بدلا ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ عائشہ کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ اعتصام بھائی، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور میں پورا حق رکھتی ہوں اس میں بولنے کا۔ وہ اپنے اندر اٹھتے غصے کی لہر کو دبا گئی تھی، صرف اس لیے کہ اس شخص کے ساتھ اس کی بہن کی زندگی وابستہ تھی۔ دیکھو عائشہ، تم ابھی نہ سمجھو، میں جو کچھ کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ یہ دولت، جائیداد سب آنی جانی چیزیں ہیں۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کو یہ سب بہت برا لگ رہا ہے، مگر کل کو جب یہی سب چیزیں سود سمیت واپس ملیں گی تو سبھی خوش ہو جاؤ گے۔ میں یہ سب تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ اس نے فوراً ہی پینترا بدلا تھا۔ اسے لگا یہ بہت اچھا موقع ہے عائشہ کو کنونس کرنے کا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے اعتصام بھائی، مگر عائشہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اور ویسے بھی عائشہ، میں یہ سب تمہارا مستقبل بچانے کو ہی تو کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی تباہ ہو۔ وہ ایک دم اسے ٹوک گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے بولی۔ بھلا اس بات سے اس کا کیا تعلق تھا؟ تو میں تمہیں سچ بتا ہی دوں، بات دراصل یہ ہے عائشہ کہ میرا دوست زاہد، جس کے ساتھ مل کر میں کام کرنا چاہتا ہوں، اس طرح وہ مجھے بنا کسی سرمائے کے اپنے بزنس میں 50% کا اقتدار بنا دے گا، اور دوسری صورت میں مجھے بھرپور سرمائے کی ضرورت ہے، جو مجھے کہیں سے بھی حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اماں ابا کے وسائل اتنے محدود ہیں، اس لیے میں یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی تباہ ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتاتا چلا گیا تھا۔ عائشہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، یا وہ اعتصام کی بات کا یقین کرے یا نہیں۔ مگر میں نے سوچ لیا ہے کہ آج جا کر میں اسے منع کر دوں گا، پھر وہ کچھ بھی کرے، کیونکہ اس نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ لیکن میں تم لوگوں کا برا نہیں چاہ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے لیے سوچ کے ڈھیروں دروازے کھول کر ایک طرف اس کی اپنی زندگی تھی، دوسری طرف ماں جیسی تائی اور بہن جو ماں جائی سے بڑھ کر تھیں۔ اگر وہ دونوں نہ ہوتی تو شاید آج عائشہ بھی نہ ہوتی۔ کیا کرے کیا نہ کرے، وہ دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ طائی امی اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھیں۔ اسے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ گئیں۔ عائشہ، کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آپ تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی اس بارے میں انہیں کچھ بھی پتہ چلے۔ ویسے بھی آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور وہ انہیں مزید کیا پریشان کرتی۔ وہ اپنے طور پر اس بات کا کچھ حل نکالنا چاہتی تھی، جو کہ فی الحال اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں طائی جان، آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ طائی امی حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ماما، بابا کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یسریٰ نے فون ہولڈ پر رکھ کر ماما کو بلایا تھا، جو کسی کام میں مصروف تھیں۔ آج بہت دنوں بعد پاپا کا فون آیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس سے باتیں کرتے رہے، پھر ماما کو بلانے کو کہا تھا۔ میں بعد میں بات کر لوں گی، اس وقت مصروف ہوں، تم بات کرو۔ وہ یوں ہی کام میں الجھی رہیں۔ یسریٰ کو لگا کہ وہ اسے ٹال رہی ہیں۔ ماما، میں بات کر چکی ہوں، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اب ان کے پاس آ گئی تھی۔ یسریٰ، میں نے کہا نا میں بزی ہوں، بعد میں بات کروں گی، تم جا کر کہہ دو۔ وہ کچھ غصے سے بولی۔ یسریٰ مزید ان سے کچھ کہے بنا واپس فون کی طرف آ گئی تھی، جہاں فون پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ شاید وہ جانتے تھے
کہ وہ ہمیشہ کی طرح ماما کے نہ آنے کا کوئی بہانہ بنا دے گی، یا پھر وہ ماما کی آواز سن چکے تھے۔ یسریٰ کا دل بہت برا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ماما ہمیشہ کیوں اس طرح کرتی ہیں۔ جب کبھی پاپا کا فون آتا وہ اسی طرح مصروف ہو جاتی۔ وہ ایک نظر ماما پر ڈال کر باہر لان میں آ گئی تھی، جہاں کل رات کی بارش کے بعد بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ماما سے کچھ بھی پوچھنا فضول تھا۔ وہ الجھتی ہوئی لان میں چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ آج کل سیمسٹر کے بعد اس کی چھٹیاں چل رہی تھیں، اس لیے وہ کچھ فراغت سے بیٹھی تھی، ورنہ پورا وقت بس پڑھائی پڑھائی اور بس پڑھائی۔ ارے کدھر گم ہو؟ ایک دم کسی نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا کر پکارا تھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ ارے فضا تم؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، ماما کی وجہ سے کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ کہاں ہو تم؟ نہ کوئی فون نہ ملاقات۔ وہ سامنے والی چیئر پر آ بیٹھی تھی۔ بس یار ایسے ہی، اتنے دن بعد تھوڑی سی فرصت ملی تو سوچا تھوڑا آرام کر لیا جائے، وہ سستی سے بولی تھی۔ اب ویسے بھی وہ زید کی وجہ سے وہاں جانے سے کترانے لگی تھی۔ نہ جانے کیا تھا ان نگاہوں میں کہ اس کا دل بے قابو ہو جاتا تھا، لیکن وہ یہ بات فضا کو بتا نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ فضا کو سب بتا دے، مگر پھر نہ جانے وہ کیوں رک جاتی تھی۔ یار کہاں کھوئی ہو تم؟ کہو تو میں واپس چلی جاؤں، فضا نے خفگی سے کہا تھا۔ بہت دنوں سے اس کی یسریٰ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج ذرا فرصت تھی تو اس نے سوچا کہ وہ خود ہی جا کر مل لے، لیکن یہاں تو وہ پتہ نہیں کیوں کھوئی کھوئی سی تھی۔ ارے نہیں یار، بہت اچھا کیا تم آ گئی، میں بھی بہت بور ہو رہی تھی۔ یسریٰ نے فوراً اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں اب میں آ گئی ہوں اس لیے تم کہہ رہی ہو، ورنہ تمہیں میری یاد کب آتی ہے؟ وہ بدستور خفا تھی۔ ارے نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، ایک تم ہی تو میری اکلوتی دوست ہو، تمہارے بنا بھلا میرا گزارا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں اسے مکھن لگا رہی تھی۔ فضا ہنس پڑی۔ اس لمحے چاچو کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے چاچو اتنی جلدی آ گئے؟ یسریٰ نے انہیں گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ فضا نے بے اختیار ہی گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ یسریٰ نے اس کی بے ساختگی کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ چاچو گاڑی لاک کر کے اندر جانے لگے تو ان کی نظر لان میں بیٹھی یسریٰ اور فضا پر پڑی تھی۔ ان دونوں نے ہی وہیں سے سلام کیا تھا، جس کا وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے اندر چلے گئے۔ کیا بات ہے فضا، تم کچھ پریشان ہو؟ یسریٰ نے خاموشی سے بیٹھی فضا سے پوچھا تھا۔ نہیں یار کچھ نہیں، وہی امی کا شادی پر اصرار۔ فضا نے ہاتھ بڑھا کر ہوا سے جھومتے گلاب کے پودوں کو چھوا تھا۔ اور تمہارا وہی انکار۔ یار جو ہوا اسے بھول جاؤ اور آنٹی کی بات مان کر نئی زندگی کی شروعات کرو، یسریٰ نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا تھا۔ فضا کا نکاح کچھ عرصے پہلے اس کے کزن سے ہوا تھا۔ رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہونی تھی، لیکن نکاح کے کچھ عرصے بعد اس کے کزن کو امریکہ جانے کا موقع ملا اور وہ چلا گیا، اور وہاں جانے کے تقریباً 1 سال بعد ہی اس نے فضا کو ڈائیورس دے دی تھی، بنا کوئی وجہ بتائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فضا سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور اس کے امریکہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی۔ فضا سے نکاح اس نے صرف اپنے گھر والوں کے کہنے پر ہی کیا تھا، ان کے مجبور کرنے پر۔ فضا اس بات سے بہت ڈس ہارٹ ہوئی تھی۔ اس بات کو اب کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اب آنٹی چاہتی تھیں کہ وہ فضا کی شادی ہو جائے، مگر فضا نہیں چاہتی تھی۔ یار میرا دل نہیں مانتا، اور پھر ضروری ہے کہ سب کی شادیاں ہوں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے۔ وہ افسردہ سی گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ بات تو ہے، پر ہو سکتا ہے اللہ نے اس سے بڑھ کر کوئی بہترین ساتھی چن رکھا ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں آنٹی کی بات مان لینی چاہیے، وہ تمہارے لیے بہت پریشان رہتی ہیں۔ یسریٰ نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اسے اپنی یہ دوست بہت عزیز تھی، جس نے کم عمری میں ہی بہت بڑا دکھ اٹھایا تھا، اور وہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ وہ بھی زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں کشید کرے۔ تمہارے چاچو نے بھی تو ابھی تک شادی نہیں کی، فضا نے ایک دم اس سے سوال کیا تھا۔ یار ہو سکتا ہے ان کا کوئی پرسنل میٹر ہو جس کو وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے، مگر فضا وہ مرد ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں، تم کسی اور کا نہیں، بس اپنے پیرنٹس کا سوچو، ان کی خوشی تم سے ہے۔ یسریٰ کو بے ساختگی میں فضا کا چاچو کو دیکھنا یاد آیا تھا، پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ فضا کو کوئی امید باندھے۔ اچھا چھوڑو، میں تم سے ملنے آئی ہوں، کوئی خاطر تواضع نہیں کرو گی؟ فضا نے فوراً ہی موضوع بدلا تھا، شاید وہ عیاں ہونے سے ڈرتی تھی۔ سوری یار، باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ فضا کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اعتصام تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ روز ایک نئی بات لے کر آتے ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟
بس بیٹا، بہت برداشت کر لیا میں نے، اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے کیا سمجھا ہے عائشہ لاوارث ہے، بے یار و مددگار ہے، جو تم ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتے ہو، وہ بھی صرف اپنے فائدے کے لیے؟ اعتصام نے جیسے ہی زاہد کا پرپوزل عائشہ کے لیے خالہ کے سامنے رکھا، وہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ فائدہ ہی مل رہا ہے نا، نقصان تو کوئی نہیں ہو رہا۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ مومنہ سنبھالو اسے، میری برداشت کا مزید امتحان نہ لے، انہوں نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مومنہ سے کہا تھا، جو پہلے ہی طلاق کے دھمسے سے منہ سیے بیٹھی تھی۔ دیکھیں خالہ، آپ میری بات سمجھ نہیں رہی ہیں، میں زاہد سے وعدہ کر چکا ہوں، اور پھر اس میں برائی کیا ہے؟ اعتصام نے پھر سے سمجھانا چاہا تھا۔ یہ برائی تمہیں نظر نہیں آتی کہ وہ عائشہ سے عمر میں کتنا بڑا ہے؟ یہ برائی تمہیں نظر نہیں آتی کہ اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور دوسری کو وہ طلاق دے چکا ہے؟ اگر عائشہ کی جگہ تمہاری بہن ہوتی تو تم یہ سب کرتے؟ وہ غصے سے بولی۔ ان کا بس چلتا تو وہ کھڑے کھڑے اسی وقت اعتصام کو گھر سے نکال دیتی، مگر مومنہ کی وجہ سے مجبور تھی۔ کیا ہوا ہے طائی امی؟ عائشہ اسی وقت کالج سے لوٹی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ طائی امی کی زور زور سے بولنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ عائشہ نے پہلی بار انہیں اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی کتابیں اور بیگ تھامے ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ عائشہ، تم ہی انہیں سمجھاؤ، میں نے تم سے بات کی تھی نا اپنے دوست کے لیے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر انہیں کیوں اعتراض ہے؟ اعتصام فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عائشہ کیوں کرنے لگی اس گھٹیا شخص سے شادی؟ اب کہ مومنہ سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اسے تھا کہ عائشہ سنتے ہی انکار کر دے گی، مگر یہاں اعتصام تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ طائی امی خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بولو عائشہ، کیا تم یہ سب جانتی ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد طائی امی نے اس سے پوچھا تھا۔ جی، مجھے اعتصام بھائی نے بتایا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ عائشہ نے طائی امی کو بتا دیا تھا تاکہ وہ کچھ غلط نہ سمجھیں، اور پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ ایسا غلط ہے، تو پھر عائشہ کو کیوں اعتراض ہوتا؟ غیر تھوڑی ہے کہ میں اس کا برا چاہوں گا۔ اعتصام ہر حال میں اپنی بات منوانا چاہتا تھا، لیکن ہمیں تو اعتراض ہے نا، ہم عائشہ کو ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ مومنہ نے اعتصام کو صاف جواب دیا تھا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اعتصام اس کی طرف بڑھا تو طائی امی نے اسے روک دیا۔ بس اعتصام، بہت ہو گیا۔ تم کون ہوتے ہو میری بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ کیا کریں گی آپ؟ اعتصام نے ان کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی تھی۔ اور ویسے بھی کون کرے گا اس سے شادی؟ آپ نے اس کی حرکتیں دیکھی ہیں، آج ایک لڑکے کے ساتھ تو کل کسی اور کے ساتھ۔ کئی بار تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پڑھائی تو بس اس کے لیے ایک بہانہ ہے گھر سے نکلنے کا۔ اعتصام بھائی، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ بات اس کے کردار پر آئے تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو تمہیں اس شادی پر کیا اعتراض ہے؟ اگر اتنی ہی پارسا ہو تو؟ اگر تمہیں اتنا ہی سب کا احساس ہوتا تو تم اپنی بہن کا گھر اور میری زندگی بچانے کے لیے اپنے مستقبل کی پرواہ نہ کرتی۔ اب سراسر وہ بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ اعتصام دیکھیں، آپ پلیز بات کو نہ بڑھائیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر وہ شخص عائشہ کے قابل ہوتا۔ آپ میری بات سنیں پلیز۔ مومنہ نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا۔ تم چپ کرو، تمہارا بھی میں جلدی فیصلہ کر دوں گا۔ تم سے شادی ہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور کل سے تمہارا گھر سے نکلنا بند۔ میں دیکھتا ہوں تم کیسے اس شادی سے انکار کرتی ہو۔ وہ مومنہ کو جھٹک کر جارحانہ انداز میں عائشہ کی طرف بڑھا۔ اس کی کتابیں اور بیگ زمین پر پھینک دیا تھا۔ اعتصام، ہوش کرو۔ طائی امی ایک دم ہی درمیان میں آئی تھیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ صورتحال کو کیسے سنبھالیں۔ بات ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ آپ سب لوگ کان کھول کر سن لیں، ابھی اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ مجھے نہیں پرواہ اگر کسی کی زندگی خراب ہوتی ہے تو ہو، مجھے صرف خود کو بلندیوں پر پہنچانا ہے۔ اور سن لیں آپ لوگ، کل صبح عائشہ کا نکاح زاہد سے ہوگا، اور آپ لوگ پلیز مزید کوئی ڈرامہ نہ کریں۔ وہ دھمکا کر چلا گیا تھا اور اس کی کتابوں کو، اس کی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو قدموں سے روند گیا تھا۔ وہ سن سی وہیں کھڑی تھی۔ اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ آج پاپا زندہ ہوتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ مومنہ نے اس کے جانے کے بعد تیزی سے بڑھ کر دروازہ بند کیا تھا۔ طائی امی نے بمشکل خود کو سنبھال رکھا تھا۔ انہیں ہر حال میں عائشہ کو زیادتی سے بچانا تھا۔ امی، آپ حوصلہ کریں
پلیز بیٹھیں۔ مومنہ نے انہیں تھام کر بٹھایا تھا۔ کیا حوصلہ کروں، میرا گھر تباہ ہو رہا ہے اور میں حوصلہ کروں؟ وہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ تائیں امی، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ عائشہ کی سرسراتی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عائشہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مومنہ ماں کو چھوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں آپی، میں آپ کا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اسے خبر نہیں ہوئی تھی کہ کتنے آنسو اس لمحے اس کی آنکھ سے گرے تھے۔ بھاڑ میں ڈالو میرے گھر کو، ایسا گھر ٹوٹ ہی جائے تو بہتر ہے، مومنہ نفرت سے بولی تھی۔ لیکن تم ایسا سوچنا بھی مت، جانتی ہو وہ شخص عمر میں تم سے کتنا بڑا ہے؟ اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے، دوسری کو وہ طلاق دے چکا ہے۔ میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ مومنہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ تو کیا کرو گی تم؟ کل صبح وہ آئے گا اور اسی طرح زبردستی اس کا نکاح اس شخص سے پڑوا دے گا۔ ہم عورتیں کر بھی کیا سکتی ہیں؟ کاش آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو وہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تائیں امی سر تھامے پریشان سی بیٹھی تھی۔ کیا ان کی پھول سی بیٹی اس قابل تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہوتا؟ امی پلیز آپ حوصلہ رکھیں، میں عائشہ کے ساتھ یہ زیادتی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ مومنہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی بہن کی زندگی کبھی بھی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اس کے پاس صرف کل صبح تک کا وقت تھا۔ عائشہ میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ تائیں امی عائشہ کو خود سے لگائے رو پڑیں۔ ایک راستہ ہے، مومنہ کے ذہن میں ایک دم کو خیال گوندا تھا۔ وہ دونوں ہی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اللہ کرے کہ کوئی سبیل نکل آئے۔ ایک سیکنڈ وہ اٹھ کر فون کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے حشام کو فون کر کے فوراً ایمرجنسی میں یہاں آنے کو کہا تھا۔ نتیجتاً وہ آدھے گھنٹے بعد ان کے سامنے تھا۔ بھائی اس حد تک جا سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ افسوس سے بولا تھا، بیٹا اب تم ہی کچھ کرو۔ بدنامی کے ڈر سے کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اپنے ہی داماد۔ حشام کے آنے سے انہیں بہت سہارا ملا تھا۔ خالہ جان فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں، حشام نے انہیں تسلی دی۔ حشام نے ایک نظر عائشہ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ اسے بہت عزیز تھی اور اب اسے ہر حال میں اس زیادتی سے بچانا چاہتا تھا۔ حشام کا ذہن بہت تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھا ماما، میں گھنٹے تک آ جاؤں گی، یسریٰ نے کلائی پر رسٹ واچ باندھتے ہوئے ماما سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم جا رہی ہو تو یہ کچھ چیزیں لیتے آنا۔ ماما نے ایک لسٹ اسے تھمائی تھی۔ شیور ماما، میں لے آؤں گی۔ اس نے لسٹ لے کر بیگ میں رکھ لی تھی۔ وہ مارکیٹ تک جا رہی تھی۔ جانا تو اس کے ساتھ ماما کو بھی تھا، لیکن آج چاچو کے کچھ دوست ڈنر پر انوائٹڈ تھے، اس لیے ماما اس کی تیاری میں لگی تھی۔ کل سے اس کا سیمسٹر اسٹارٹ ہو رہا تھا، اسے آج کچھ ضروری بکس لینا تھی، ورنہ اسے اکیلے جانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فضا بھی اپنی کسی کزن کی شادی میں بزی تھی، ورنہ وہ ضرور یسریٰ کے ساتھ ہوتی۔ اپنے بکس لینے کے بعد وہ ماما کی دی ہوئی لسٹ میں سے چیزیں لینے شاپنگ سینٹر آ گئی تھی، جہاں پہلے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا خریدے۔ پھر لسٹ کے مطابق اس نے چند ایک چیزیں اٹھا لیں۔ دراصل اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی ان باتوں سے دور رہی تھی، ماما ہی سب کچھ کرتی تھی۔ السلام علیکم، پیچھے آنے والی آواز پر وہ پلٹی۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں کیسے؟ زید کی مسکراہٹ نے پل بھر میں اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں آتے دیکھا تو میں بھی یہاں آ گیا، کتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ مطلب یہ کہ سامنے والی بلڈنگ میں اپنے آفس کے کام سے آیا تھا، وہاں سے نکل رہا تھا تو تمہیں یہاں آتے دیکھا، تو سوچا کہ تم سے مل لیا جائے، ورنہ تم تو پتہ نہیں کدھر غائب رہتی ہو۔ اس نے اپنے یہاں موجودگی کی وجہ بتائی تھی۔ تمہارے لیے۔ زید نے ہاتھ میں تھاما ریڈ روز اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تھینک یو، آپ کو کیسے پتہ کہ مجھے ریڈ روز پسند ہے؟ وہ تھام کر بولی تھی۔ اسے ریڈ روز بہت پسند تھے، گھر میں بھی اس نے چاچو سے کہہ کر ڈھیروں گلاب کے پودے لگوا رکھے تھے۔ بس میرا اندازہ تھا کہ لڑکیوں کو ریڈ روز بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ زید کو اس لمحے اس کی مسکراہٹ بالکل ریڈ روز جیسی لگی تھی۔ بائی دا وے، کتنی لڑکیوں کو دے چکے ہیں آپ جو اتنا کچھ جانتے ہیں؟ وہ کچھ خفگی سے بولی تھی۔ صرف 2، ایک میری ماما کیونکہ انہیں بھی بہت پسند ہیں، اور ایک تم، زید نے پاس سے گزرتے شخص کو راستہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے جواب پر یسریٰ نے اس کی چالاکی پر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیا خیال ہے کہیں بیٹھ کر ایک کپ کافی ہو جائے؟ یہاں اس طرح کھڑے رہنا اچھا نہیں لگ رہا، زید نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں شاپنگ سینٹر کے اوپری حصے میں بنے ریسٹورنٹ میں چلے آئے تھے۔ اب بتاؤ، اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو؟ فضا بھی شکایت کر رہی تھی کہ تم اب اس سے ملنے نہیں آتی۔ وہ اب بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اسی وجہ سے میں وہاں آنے سے اوائڈ کرنے لگی ہوں۔ وہ کنفیوز تھی، اس کی سمت اشارہ کر گئی تھی۔ زید کا کہا بے ساختہ تھا۔ اسی اثنا میں ویٹر ان کا آرڈر لے آیا تو وہ دونوں ہی سنبھل کر بیٹھے تھے، مگر دبی دبی مسکراہٹ ابھی بھی زید کے چہرے پر تھی۔ میرا خیال ہے زید اب ہمیں چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، میں نے ماما سے صرف 1 گھنٹے کا کہا تھا۔ گھڑی دیکھتے ہی اسے وقت کا احساس ہوا تھا۔ زید ویٹر کو بل دے رہا تھا کہ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اسکرین پر نمایاں ہونے والی تصویر کو یسریٰ نے بس ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ چہرہ اسے جانا پہچانا لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے زید نے کال پک کر لی تھی۔ دوسری طرف اس کی ماما تھیں۔ اس نے مختصر سی بات کر کے فون رکھ دیا تھا۔ چلیں، وہ اٹھنے لگا جبکہ یسریٰ کسی سوچ میں گم تھی۔ کیا میں جان سکتی ہوں یہ تصویر کس کی ہے؟ یسریٰ نے ہاتھ میں تھامے اس کے موبائل فون کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ میری ماما کی تصویر ہے، اور پتہ ہے میں نے انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، وہ بہت خوش ہیں۔ وہ اسکرین روشن کر کے اسے دوبارہ دکھانے لگا تھا۔ اس میں میری فیملی کی اور بھی تصویریں ہیں، تم دیکھو گی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، وہ دھیمے سے مسکرائی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ پھر وہ اسے سب تصویریں دکھانے لگا تھا، اپنی ماما، پاپا، چھوٹے بھائی، اپنے گھر کی۔ وہ اس لمحے بہت خوش لگ رہا تھا۔ زید اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو زید بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ زید نے اس کی خاموشی کو شدت سے نوٹ کیا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے چلتے ہوئے شاپنگ سینٹر سے باہر نکل آئے تھے۔ زید نے کتنی ہی بار اسے مخاطب کیا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی نہیں گئی، زید وہیں کھڑا اسے الجھا سا دیکھتا رہا۔ اسے ایک دم کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پایا تھا، جبکہ یسریٰ بس ایک ہی بات سوچی جا رہی تھی کہ عائشہ زید کی ماما ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یسریٰ نے ان کی تصویریں ماما کے پاس دیکھی تھیں، اس لیے پہچان گئی، ورنہ شاید وہ بھی نہ پہچان پاتی۔ اور زید شاید وہ بھی بے خبر تھا، ورنہ ماما سے ملنے کے بعد وہ انہیں ضرور پہچان جاتا۔ اس الجھی کیفیت میں کب گھر آ گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اب ساری بات جلد از جلد ماما کو بتانا چاہتی تھی۔ عائشہ تم میرے ساتھ چلو ابھی اور اسی وقت۔ حشام چند لمحے فون پر کسی سے بات کرنے کے بعد عائشہ سے بولا تھا۔ مگر کہاں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ پریشانی سے انکار کر گئی تھی۔ میرا اعتبار کرو عائشہ، میں تمہارا کبھی برا نہیں چاہ سکتا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وقت بہت کم ہے۔ بھابھی آپ سمجھائیں اسے، حشام نے مومنہ سے کہا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ تائی امی اور آپی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ روتی ہوئی تائی امی سے لپٹ گئی۔ حشام نے تائی امی کو دیکھا تھا کہ اب وہی اسے سمجھائیں۔ عائشہ حشام ٹھیک کہہ رہا ہے بچے، وہ جیسا کہہ رہا ہے تم ویسا ہی کرو، نہ جانے کل کا سورج ہمارے لیے کیا خبر لائے گا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا، میری خاطر چلی جاؤ تم یہاں سے۔ اگر اعتصام تیری بھلائی کا سوچتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، وہ داماد ہے اس گھر کا، مگر بیٹا اس سے صرف تیری زندگی خراب ہوگی۔ تو چلی جا میری بچی، یہاں سے چلی جا۔ تائی امی نے روتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ عائشہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم حشام کی بات مان لو، حالات سنبھلتے ہی تم آ جانا، لیکن ابھی تمہارا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم یہاں نہیں ہوگی تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ مومنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مگر آپی، اگر اعتصام بھائی نے آپ کو، وہ ابھی تک تائی امی کے کندھے سے لگی رو رہی تھی، تم میری فکر چھوڑو، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، تم جاؤ۔ مومنہ نے اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ ہاں عائشہ جلدی کرو اور اپنا کوئی ضروری سامان وغیرہ بھی لے لو۔ حشام اس سے کہتے ہوئے پھر سے اپنے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مومنہ نے جلدی جلدی اس کا کوئی ضروری سامان، کپڑے وغیرہ ایک بیگ میں رکھ دیے تھے۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ تائی امی کی بات مان لے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اعتصام اپنی خاطر عائشہ کا مستقبل داؤ پر لگائے۔ جاتے لمحے وہ کتنی ہی دیر تائی امی اور آپی کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ عائشہ پلیز بس کرو، حشام نے اسے زبردستی ان سے الگ کیا تھا۔ پھر ٹیکسی روک کر اس کا سامان اس میں رکھا۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی ٹیکسی چل پڑی تھی۔ یہ ٹیکسی کس راستے کی طرف گامزن تھی وہ نہیں جانتی تھی، وہ تو بس قسمت کی ستم ظریفی پر حیران تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا وہ کہاں جا رہی ہے۔ آج حشام نے بہت پریشانی سے روتی ہوئی عائشہ کو دیکھا تھا،
وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عائشہ کی مدد کر پائے گا یا نہیں۔